4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा। वीडियो की इब्तिदा करने से पहले हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इससे कबल के तमाम असबाग देख सकें। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। वीडियो के अख्ताम पर आपको सवाल जवाब के ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई की जाने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा। बताइए तो भला, भारत में दर्ज झेल मकामात पर 10 जून को मौसम की कैफियत दी गई है जदवल के मुताबिक। इस जदवल की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। नंबर शुमार, शहर, रियासत, वक्त और मौसम कैसा है। देखते हैं। पहला, कोची जो कि केरला रियासत में है, वहाँ दोपहर की 12:30 बजे है और मौसम अबर आलूद है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, दोपहर के 12:30 बजे है, तेज़ धूप है वहाँ पर। और मसूरी उत्तराखंड का जो शहर है, वहाँ पर 12:30 बजे दोपहर के सर्द हवा है और मोतदिल धूप है। अब देखते हैं इस खाके की मदद से कि हमें कौन से सवाल के जवाब देने हैं। सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मकाम पर जल्द सूखेंगे और क्यों? किस मकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे और क्यों? इन मकामात पर फिजा की हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं अब इस सवाल के जवाबात और इनकी जोग्राफियाई वजाहत। दर्जे बाला हर मकाम पर 10 जून की मौसमी कैफियत मुख्तलिफ है। कोची में मौसम अबर आलूद है, यानी वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है। अभी अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, इस वजह से वहाँ हवा में बुखारात का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए कपड़े जल्द नहीं सूखते। बारिश में ऐसी कैफियत आपने भी महसूस की होगी, यानी जब मौसम अबर आलूद होता है और बारिश आने वाली होती है तो हवा में एक तरह की नमी होती है और ऐसी नमी में कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी। भोपाल में तेज धूप है, गीले कपड़ों का पानी जल्द भाप बनकर उड़ जाएगा और कपड़े जल्द सूख जाएंगे। यानी आपने देखा होगा कि धूप के दिनों में, गर्मी के मौसम में कपड़े जो है जल्द से जल्द सूख जाते हैं। मसूरी खत्ते सरतान के शुमाल में होने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हवा सर्द होती है। सर्द हवा और मोतदिल धूप के सबब वहाँ कपड़े सूखने में ज़्यादा वक्त लगता है, यानी हवा अगर सर्द हो तब भी जो है हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। आप पेंसिल लेकर बैठे और जहाँ पर कोई अहम नुक्ता हो, अहम कोई पॉइंट हो, उसे अंडरलाइन करें। फिज़ा की गर्मी, अमल तबखीर और तेज़ बहती हवा की वजह से भी कपड़े जल्द सूख जाते हैं, इसे भी आप अंडरलाइन करें। इस तरह फ़िज़ा की इस हालत में हमेशा तब्दीली होती रहती है। फ़िज़ा की इन तब्दीलियों को हम खुद भी महसूस करते हैं। तस्वीर में देखिए, बच्चे आग के पास बैठे हुए हैं और ये आग से अपने हाथ सेक रहे हैं, हरारत हासिल कर रहे हैं। सुबह सर्दी थी, दोपहर में सख्त गर्मी थी। दोपहर में अचानक बारिश हुई, अलग सुबह सर्द हवा चल रही थी। शाम में बादल घिरे थे, रात में खूब चांदनी फैली थी, हवा के झोंके भी चल रहे थे। इन तमाम नुक्तों से आपको क्या बात वाज़ेह होती है? जी हाँ, ये बात हमें समझ में आती है कि मौसम बदलता रहता है। एक दिन में भी हम जो है अलग अलग तरह के मौसम का मज़ा लेते हैं। कभी सर्दी होती है, कभी दोपहर में धूप होती है, तो रात में अचानक बारिश हो जाती है। अब देखेंगे हम ऐसा क्यों होता है। मौसम किसी मखसूस मकाम की मखसूस वक्त में मौजूद फ़िज़ाई हालत को हम सब महसूस करते हैं, हम इसका इजहार भी करते हैं। ये हालत वक्ती तौर पर रहती है, इसे ही हम इस मकाम का मौसम कहते हैं। मसलन सर्द मौसम, गर्म मौसम, खुश्क मौसम, मरतूब मौसम वगैरह। इसे आप अंडरलाइन करें कि किसी भी मकाम के मखसूस वक्त में जो फ़िज़ाई हालत होती है और हम इसे महसूस करते हैं, उसे मौसम कहते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में आप स्वेटर पहनते हैं, यानी स्वेटर पहनने आपके जिस्म को ये महसूस हो रहा है कि सर्दी का मौसम है। गर्मी जब होती है तो हमें पसीना आता है और हम ये महसूस करते हैं कि गर्मी का मौसम है, और बारिश तो हमें नज़र ही आती है। आपको बचपन ही से गर्मा, बारिश और सरमा के मौसमों का तजुर्बा है। इस तजुर्बे की बुनियाद पर दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। जनवरी से दिसंबर तक साल भर में उम्मूमन किन महीनों में कौन से मौसम होते हैं? बयाज में जदवल बनाकर लिखिए। बारिश के दिनों में हम कौन सा मखसूस लिबास इस्तेमाल करते हैं और ऊन का लिबास हम कब पहनते हैं? महीन सूती कपड़े हम अक्सर किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं? इनका जवाब आप ढूंढ कर लिखिए। अब देखेंगे हम इसकी जोग्राफियाई वजाहत। आबो हवा
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر موسم کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. سال کے خاص وقت میں ہی یہ موسم آتے ہیں. جیسے کہ گرما کی چھٹیاں جب آپ کو لگتی ہے تب مارچ اور اپریل کا مہینہ ہوتا ہے, اس وقت گرمی کا موسم ہوتا ہے. تو خاص مخصوص وقت میں یہ موسم آتے ہیں. ماہرین موسمیات کسی علاقے کے موسموں کا برسوں مشاہدہ کرتے ہیں. اس مشاہدے کے ذریعے اس علاقے کے موسموں کی اوسط کیفیت طے کی جاتی ہے. موسموں کی طویل مدتی کیفیات کے اوسط کو اس علاقے کی آب و ہوا کہتے ہیں. مثلا سرد و خشک آب و ہوا, گرم مرطوب یا گرم و خشک آب و ہوا. یعنی آب و ہوا اور موسم میں فرق ہے. موسم یہ بدلتا رہتا ہے لیکن آب و ہوا جو ہے یہ نہیں بدلتی. یہ کسی علاقے کے تمام موسموں کی اوسط کیفیت ہوتی ہے. آب و ہوا میں درجہ حرارت, ہوا, رطوبت وغیرہ کی وجہ سے موسم میں بار بار تبدیلی آتی ہے. یہ تمام موسم کے مختلف اجزاء ہیں. اسے بھی آپ پینسل سے انڈر لائن کریں کہ درجہ حرارت, ہوا, رطوبت یہ جو ہے موسم کے اجزاء ہیں. ہمارے روزمرہ کے معاملات اور حالات زندگی پر ان کے اثرات ہوتے ہیں. موسم کے ان اجزاء سے آب و ہوا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ موسم کے اجزاء ہیں. اب ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حرارت. زمین کی سطح سورج کی وجہ سے گرم ہوتی ہے. زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے سطح زمین سے قریب کی ہوا گرم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہوا کی اوپری تہیں درجہ بدرجہ گرم ہوتی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سطح سمندر سے جس قدر ہم بلندی پر جائیں حرارت کم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح عام طور پر خط استوا سے قطبین کی جانب حرارت درجہ بدرجہ کم ہوتی جاتی ہے. حرارت یعنی گرمی, سورج کی وجہ سے جو ہے زمین گرم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے زمین کے قریب کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے ہم بلندی پر جائیں گے یہ ہوا جو ہے کم حرارت والی ہوتی جاتی ہے, اس کی حرارت کم ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم خط استوا سے دور جاتے ہیں قطبین کی جانب تبھی بھی جو ہے ہوا سرد محسوس ہوتی ہے, کیونکہ خط استوا پر سورج کی شعاعیں عموداً سیدھی پڑتی ہے, وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے ہوا کا دباؤ. ہوا وزن رکھتی ہے, اس وجہ سے ہوا میں دباؤ پیدا ہوتا ہے. اسی دباؤ کو ہم ہوا کا دباؤ بھی کہتے ہیں. فضا کی سب سے نچلی تہہ پر ہوا کا دباؤ پڑنے سے ہوا کی کثافت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے زمین سے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ رہتا ہے اور بلندی کے مطابق وہ کم ہوتا جاتا ہے. اسے ہوا کا عمودی دباؤ کہتے ہیں. جس طرح سے چیزوں کا وزن ہوتا ہے ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے. زمین کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور جیسے ہم بلندی پر جائیں یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے. حرارت کے فرق کی وجہ سے بھی ہوا کے دباؤ میں تبدیلی آتی ہے. یہ تبدیلی افقی کے متوازی سمت میں واقع ہوتی ہے. اس وجہ سے ہوا میں بہاؤ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہی ہوا میں دباؤ اور بہاؤ دونوں پیدا ہوتا ہے. ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے کی جانب سے ہوا کم دباؤ والے علاقے کی سمت افقی سمت میں بہتی ہے. اسے ہوا کہتے ہیں. اسے آپ انڈر لائن کریں پورا. دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہوا کی رفتار کا انحصار ہوتا ہے. یعنی کبھی تیز ہوا چلتی ہے, کبھی ہوا رک جاتی ہے, تو اس کا انحصار جو ہے دباؤ پر ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے رطوبت. فضا میں بخارات ہوتے ہیں جس ہوا میں بخارات زیادہ ہوں وہ مرطوب ہوتی ہے. فضا میں پائی جانے والی اسی نمی کو رطوبت کہتے ہیں. یعنی ایسی ہوا جس میں نمی ہو, جس میں پانی کی ذرات شامل ہو, انہیں رطوبت کہتے ہیں, مرطوب ہوا کہتے ہیں. فضا میں رطوبت کا تناسب حرارت پر منحصر ہوتا ہے. زیادہ گرم ہوا میں زیادہ بخارات سمو لینے کی یا جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ہوا اگر گرم ہے تو اس میں وہ بہت جلدی سے پانی کے جو بخارات ہے, جو نمی ہے, وہ جذب کر لیتی ہے. بارش ہوا میں پائے جانے والے بخارات کے پانی اور برف میں تبدیل ہونے اور دوبارہ زمین پر آنے کو بارش کہتے ہیں. اسے بھی آپ انڈر لائن کریں. برسات, برف باری, اولا باری وغیرہ بارش کی شکلیں ہیں. عمل تبخیر سے پانی بھاپ بن کر پہلے آسمان میں جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ سرد ہو کر دوبارہ پانی کی شکل میں زمین پر آتا ہے. اسے بارش کہا جاتا ہے. موسم کی کیفیت وقت کے مطابق کہی جاتی ہے جبکہ آب و ہوا کا انحصار لمبے عرصے کے حالات پر ہوتا ہے. موسم میں متواتر تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ اسی وقت محسوس بھی ہوتی ہے. آب و ہوا میں تبدیلی لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے اور وہ آسانی سے محسوس نہیں ہوتی. یعنی آپ کو یہاں پر کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ موسم اور آب و ہوا میں فرق کیا ہے. آپ کو سوال جواب میں بھی ہے یہ, آپ کو یہی نقطے لکھنا پڑیں گے اس میں کہ موسم کی کیفیت ہمیں محسوس ہوتی ہے جلدی سے اور جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے وہ جلدی سے محسوس نہیں ہوتی.
اور عرض بلدی مقام، سطح سمندر سے بلندی، سطح سمندر سے نزدیکی، بحری روے جیسے عوامل آب و ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ پہاڑی سلسلے، مٹی کی قسمیں، مقامی ہوائیں وغیرہ جو ہے عوامل بھی آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں۔ آب و ہوا اور موسم، ان دونوں کے فرق کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آب و ہوا کسی علاقے کی کئی سالوں تک کے موسم کا اوسط ہوتا ہے، جبکہ موسم جو ہے یہ ہر سال تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے حساب سے، اور ہر مہینوں کے حساب سے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم موسم کے ایک اہم جز حرارت کی تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی مقام پر موسم میں متواتر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر وہاں کی آب و ہوا میں عموماً تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آب و ہوا ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی۔ ہمارے بھارت میں بھی کہیں سرد تو کہیں گرم، کہیں مرطوب تو کہیں خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے، یعنی آب و ہوا الگ الگ ہوتی ہے اور وہ مقامات کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جانداروں کی پوری دنیا پر مختلف طریقے سے آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے؟ اکثر جاندار صحت افزا آب و ہوا کے علاقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ جانداروں کی غذا اور رہائش گاہوں پر بھی آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ روئے زمین پر پانی کی تقسیم بھی آب و ہوا میں توازن پیدا کرتی ہے۔ یعنی ہم نے اس سبق میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے آب و ہوا اور موسم کا اثر جانداروں کی صحت پر بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے موافق حالات میں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ویڈیو کی ابتدا میں ہم نے آپ سے سوال جواب کے بارے میں کہا تھا، تو چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اس سبق کے سوال جواب کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ہی دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھیں، حل کریں، اور اگلے سبق کی ویڈیو سوال جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔